ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلتي أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا له ملك السماوات والأرض وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راه سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد و آفرین در مدح مصطفی بس محمد است و می خواهم خدا را خدایاست و حب مصطفی را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستو، کافی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو سے بیان چلا رہا ہے کہ ہے تو سب اللہ کے انبیاء، ہے تو سب اللہ کے رسول، لیکن جو مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا تو بہت سے باتیں جس کے ذریعے میں بات کر کے آقا کی منصب اس حوالے سے ذکر کروں کہ کیا ہے بارگاہ خداوندی میں حدوثوں کا مقام کیا ہے، لیکن میں نے قرآن و حدیث اور سیرت کی کتابوں سے انتخاب کر کے 9 باتوں کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ 9 ایسی باتیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں
جس کی وجہ سے تمام انبیاء اور رسولوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے ممتاز اور فائق نظر آتا ہے۔ مولانا روم کے وہ اشعار حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ ہم دارن تو تنہا داری، یہ کوئی مبالغے کے الفاظ نہیں ہیں۔ اے اللہ کے حبیب، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام حسن رکھتا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پونک مارنا، اس حوالے سے مٹی اور گارے سے آپ پرندہ بنا کر اس میں پونک مار دیا کرتے تھے، وہ اڑ کر کے آسمان کی بلندیوں میں گم ہو جاتا تھا، جس کو دم عیسیٰ کہتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے جو صفات، جو معجزے عطا کی، آنچ ہم دارن، وہ انبیاء، وہ رسول جو سب کے سب اپنی ذات میں وہ تمام صفات کو جمع کر کے، وہ جو صفات اپنی ذات میں تنہا رکھتے تھے، اللہ نے وہ سب کے سب لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیا۔ یہاں آپ کو ہر نبی کا صفت نظر آئے گا، ہر رسول کا صفت اور کردار آپ کو یہاں نظر آئے گا، اور یہی بات اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اس لیے آپ کو سب سے آخری نبی بنانا تھا، اس لیے آپ کو تمام انبیاء اور رسولوں کی صفات کا حامل بھی بنانا تھا۔ آپ کل انبیاء اور کل رسولوں کی صفات کے حامل بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی جو علوم من جانب اللہ آپ کے سینے اطہر پر اللہ نے آگے چل کر نازل کرنے تھے، وہ سب کے سب اللہ نے آپ کے سینے کو اس طرح کھول دیا کہ آپ تمام وہ علوم جو آسمانوں سے من جانب اللہ نازل ہوا ہے، ان سب کے لیے آپ کا سینہ کشادہ ہو۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اللہ نے آپ کے سینے سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جو آپ اپنے سینے پر ایک بوجھ رکھتے تھے۔ اور وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ وہی بوجھ تھا جس سے دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کی تنہائی کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ آپ کے سینے پر ایک بوجھ تھا کہ کائنات کیوں ہے، ہمارے آنے کا مقصد اس دنیا میں کیا ہے، کیوں بھیجا اللہ پاک نے انسانوں کو؟ اگر یوں ہی بھیجنا تھا اس کے لیے اللہ کی تو اور مخلوقات بھی ہے، لیکن یقیناً کوئی مقصد تو ہے انسانوں کے آنے کا۔ 6 مہینے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں اس راز کو پانے کے لیے جو آپ کے سینے پر ایک بوجھ کی صورت میں تھا، ایک وزن کی صورت میں تھا، اس سے پانے کے لیے آپ نے مکے کی تمام مجالس کو چھوڑ کر غار حرا کی تنہائی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کی سینے سے اس بوجھ کو دور کر دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس راز سے آپ کے سامنے اللہ کے حکم کے مطابق پردہ اٹھا لیا کہ انسان اس دنیا میں کیوں آئے۔ آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو سب سے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ کسی نے خوب کہا بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس بات ختم ہو گئی۔
سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے ایسے نبی کی امت میں ہم کو پیدا، خدا کی قسم ہم اپنی نصیب پر فخر کرے تو کم ہے، لیکن بطور فخر کے نہیں، بطور اللہ کے شکر کے کہ اللہ پاک نے ہم ہی کو اس لائق بنایا کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیچ کر ہمیں اس امت میں ہمارا شمار کرائے۔ بڑی نصیب کی بات ہے۔ اللہ، اور پھر میرے محترم دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو اللہ نے بلند فرمایا، آپ کو محبوب کل جہان اللہ نے بنایا۔ صرف انسان ہی آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، چرند پرند جانور جنات فرشتے یہ سب کے سب آپ کے محبین میں شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر پہنچا، بیری کا درخت، سدرہ کے معنی بیر کے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی شاخیں میں نے ساتویں آسمان پر دیکھے، بہت بڑا درخت تھا، اور جس کے کہاں سے اگا ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے اگا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹکے کے برابر اس کے پلتے بیر لگے ہوئے تھے، مٹکے کے برابر، اور اس کثرت کے ساتھ اس درخت کو تتلیوں نے گھیرا ہوا تھا کہ پتے کم نظر آ رہے تھے، تتلیوں کی تعداد سب سے زیادہ نظر آ رہی، اتنی کثرت تھی تتلیوں کی کہ انتہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے حبیب جانتے ہو یہ تتلیاں کیا ہے؟ ہاں جبرائیل بتائیے، بہت بڑی تعداد ہے۔ کہ یہ سب کے سب اللہ کے فرشتے ہیں جو آپ کی دیدار کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ سے انہوں نے درخواست کی کہ یا اللہ باقی نظامی زندگی چلتا رہے گا، ہم وہ ہیں کہ ایسے مقام پہ ہماری ڈیوٹیاں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید دیدار نہ ہو سکے، ہمیں بھی موقع نصیب فرما کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے جمع ہو، لیکن اس کے لیے پھر یہ نظام ہونا تھا کہ ان فرشتوں نے اپنے کام کو روکنا تھا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو چلے ہیں، نظام کائنات رک گیا تھا۔ کیا نظام زمین کا نظام ہو، فضا کا نظام ہو، خلا کا نظام ہو، آسمانوں کا نظام ہو، یہ سب رک گیا تھا، اس لیے کہ جتنے فرشتے اللہ نے ان کاموں پر لگایا تھا، اپنی اپنی ڈیوٹیوں میں لگے ہوئے تھے، وہ سب کے سب فرشتے اپنی کام کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے سدرۃ المنتہا پہ جمع تھے۔ یہ کوئی معمولی استقبال نہیں تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کوئی معمولی پروٹوکول نہیں تھا جو اللہ کے اس حبیب کو دیا جا رہا تھا، یہ مقام ورفعنا لک ذکرک کا ظہور تھا۔ اس لیے تاریخ کی کتابوں میں آپ نے سنا ہے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت میہانی کی گھر سے چلے جو حضرت چچا بہن تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، چچا بہن حضور کی، چونکہ حضرت علی بھی چچا بھائی تھے حضور کے، میہانی کی گھر سے چلے تھے اللہ کے حکم سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، اس کے بعد فرشتوں نے آپ کو اٹھا کر کے بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جو کہ بیت اللہ سے الگ ہے وہاں پہنچا دیا۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے ہیں، تین باتیں اس گھر میں ہوئے ہیں۔ ایک بات یہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے ہیں تو بستر گرم تھا۔ نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پانی کا بہاؤ جا رہا تھا نالی کی طرف۔ نمبر تین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کنڈی بند کر لی، کنڈی جب
لگی ہو تو ایسا سے ہل رہی ہوتی ہے، تو یہ کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، بستر ویسا کا ویسا ہی گرم تھا، پانی ابھی تک اپنے مقام تک نہیں پہنچا تھا، ابھی بھی جا رہا تھا پانی، اور وہ کنڈی ابھی تک یعنی اس میں لغزش تھا، ابھی تک رکی ہوئی نہیں تھی، جس تازہ تازہ سیکنڈوں کی بات ہو جیسے، منٹوں کی بھی نہیں، سیکنڈوں کی بات ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ اس وقت گویا کائنات نظام جو رک گیا تھا، یہ سال 2 سال کے لیے نہیں، 83 سال کے لیے رک گیا تھا۔ جو سویا تھا وہ سوتا رہ گیا، اس دوران کسی نے کروٹ بھی نہیں بدلی، جو بستر پہ سویا تھا وہ سویا تھا۔ اس دوران جیسے حسن گئے، جب تک واپس آئے، اس دوران جو سوئے تھے اپنی بستر میں، انہوں نے کروٹ بھی نہیں بدلا۔ جو فرشتے جس نظام سے منسلک تھے، وہ تمام نظام اسی جگہ رک گیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر فرشتوں کو حکم ہوا، اب اپنے اپنے مقام پر پہنچو۔ اس کے بعد اب کام شروع ہو گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی گرم تھا، پانی بھی اپنے مقام کی طرف اب چلنا شروع کیا، کنڈی بھی آہستہ آہستہ ہلتی ہوئی پھر رک گئی، کہ وہ فرشتے جو اس نظام پہ مقرر تھے کہ پانی اس مقام تک پہنچائے، بستر کو ٹھنڈا کر دے یا کنڈی کو روک دے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے یہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ فرشتے جو انسان پر اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ کروٹ تبدیل کرنا، یہ انسان تو اپنی نیند میں ہوتا ہے، اور کروٹ تبدیل کرنا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تبدیل نہ کرے، ایک ہی کروٹ پر تمام رات سوئے، صبح کو پھر یہ انسان ہلنے کے قابل بھی نہیں ہوگا، پھر بدن جام ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے قدرت کا، جو فرشتے مقرر ہے، جو انسان کو نیند میں خلل بھی نہ آئے، اور اس کو کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ عَلَى ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ذکر فرمایا، جب تو اس کو اچانک دیکھے گا، تیرا خیال ہوگا کہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ان کو چونکہ موت نہیں دینا تھا، اس وقت تک اپنی قدرت کا ایک اظہار کرنا تھا، اس لیے اللہ نے فرشتے مقرر فرما دیے۔ اصحاب کہف کے یہ جو 7 افراد تھے، صحیح قول کے مطابق، قرآن کی قید بھی اس بات پہ گواہ ہے، یہ 7 افراد، ان کو چونکہ زندہ رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ ان کی کروٹیں تبدیل کرتے رہتے تھے۔ اگر نہ کرتے، 309 سال میں تو زمین ان کے بدن کو کھا جاتی۔ اس لیے ان کا بدن محفوظ تھا کہ کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں۔ اللہ نے فرشتوں کا ایک نظام مقرر۔ جب اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما دیا، لوگوں کو یقین ہوگی کہ یقیناً اللہ کیسے موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ جو منکر تھے وہ ایمان لانے والے بن گئے، جو شک میں تھے وہ ان کا یقین میں، وہ شک یقین میں تبدیل ہو گیا، اور جن کو یقین تھا ان کا یقین ایمان اور بڑھ گیا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا بس اب ان کی روح واپس لے لو۔ اس کے بعد پھر وہ موت کے آغوش میں چلے گئے۔ اللہ کا نظام ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ خود بخود ہے۔ یہی تو بات ایک داریہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں مناظرہ ہوا۔ داریہ تو اللہ کا منکر تھا، ابھی بھی بڑی تعداد ہی منکروں کی جو نہ اللہ کو مانتے، نہ نظام کائنات کو نہ مانتے، خود بخود سب کچھ خود بخود۔ تیرا ایک معمولی کام سوئی میں داغا ڈالتا ہے، وہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا نظام، سورج اپنے وقت پر طلوع غروب، چاند کا اپنے مدار میں چلنا اور پھر چھوٹا بڑا ہونا، سیاروں ستاروں کا اپنے مدارات میں چلنا، یہ خود بخود۔ یہ غلاموں کی طرح کائنات گردش میں، پرانے فلاسفروں کے مطابق کہ زمین کڑی ہے اور سورج گھوم رہا ہے، اور اس دور کی جدید فلاسفروں کے مطابق نہیں، سورج کو حرکت نہیں ہے، زمین کو حرکت ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ہم اس سے کوئی سروکار نہیں۔
سورج کو حرکت ہو زمین کڑی ہو یا زمین کو حرکت ہو سورج، اس سے ہمارا کوئی لیکن اگر کڑی بھی ہو یا چل بھی رہو ہے تو ایک غلاموں کی طرح گردش، برا کہنا زمین بھی غلاموں کی طرح گردش کا رہا، چاند بھی گردش میں، یہ سب خود بخود تمہارا ایک کام معمولی خود بخود نہیں ہوتا، اور اللہ کا اتنا بڑا نظام کائنات، وقت پر سورج کا غروب ہونا، طلوع ہونا، اور پھر صبح صادق کا ہونا، پھر طلوع آفتاب کے ساتھ پھر رات کا آنا، یہ سب کچھ یہ خود بخود۔ ابھی بھی اس قسم کے لوگ اس زمین پر پائے جاتے ہیں جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے نظام کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی ایک داہریہ تھا کوفہ میں، بہت بڑا داہریہ تھا، لوگ اس کی بات سے بڑے متاثر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اکثر اس کا بحث و مباحثہ رہتا تھا۔ ایک دن اس داہریہ نے کہا آؤ بحث کرتے ہیں، تم ثابت کرو کہ اللہ ہے، میں ثابت کروں گا کہ اللہ نہیں ہے، تم ثابت کرو کہ یہ نظام کوئی چلا رہا ہے۔ داہریہ کہنے لگے میں ثابت کروں گا کہ یہ نظام خود بخود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا میں اپنے لوگوں کو بھی بلاؤں گا، تم اپنے مسلمانوں کو بلاؤ، ایک جگہ طے ہوگی مناظرے کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت مقرر پر جب آنا تو کچھ لیٹ ہو گیا، داہریہ پہنچ گئے، مسلمان بھی پہنچ گئے، داہری کے جو ماننے والے تھے وہ بھی پہنچ گئے، سب پہنچ گئے۔ تو داہریہ کہنے لگے مسلمان دیکھا یہ تمہارا اتنا بڑا امام ابو حنیفہ امام اعظم بنے پھرتا ہے، وعدے کے خلاف ہوا، وقت مقررے پر بھی نہیں پہنچ پایا، یہ کیا مناظرہ کرے گا؟ اب وہ بات کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ جب پہنچے داہریہ نے کہا یہ پہلے اصول کی خلاف ورزی کی، اتنا ٹائم مقرر تھا، آپ اپنے ٹائم سے اتنا لیٹ آ گئے۔ کہا نہیں بات تو سنو، اگر بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو میرا عذر قبول کر لینا، نہ ہو تو پھر جو سزا ہے دے دینا۔ کہا چلے بات کریں۔ کہ ایک عجیب ماجرا ہوا، میں کسی کام سے دریا کے پار گیا تھا، واپس آنے لگا دریا کے کنارے پہنچے تو میں نے کہا کشتی ہوگی، وہ اتفاقاً سب کشتی مصروف نکل گئی، ایک کشتی بھی مجھے نہ ملی کہ میں دریا کو پار کر کے اس سائٹ پر آ جاؤں۔ بہت کوشش کی، کہا پھر کیسے پہنچے؟ کہا ایک درخت میں نے دیکھا جو اس دریا کے کنارے تھا، اچانک میری نگاہ اس درخت پر پڑی، خود بخود جیسے کسی نے آرے سے کاٹا، اس درخت کے تختے بن گئے۔ تختے بننے کے بعد وہ میرے قریب آئے تختے، اور اسے کشتی بنتی چلی گئی، کشتی بنتی چلی گئی، اور اس کے بعد پانی کے اندر داخل ہوئی وہ کشتی میرے قریب آ گئی۔ میں اسی میں بیٹھ کر کنارے پر گیا تو پھر میں نے دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے، میں نے دیکھا واپس وہ کشتی تختے بن کر درخت بن کر اسی مقام پر جا کر واپس کر دو۔ داہریہ کہنے لگے یہ دیکھو، یہ تمہارا مسلمانوں یہ تمہارے امام ہیں؟ کوئی عقل اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ کوئی درخت بغیر کسی کی کٹائی کی کٹ جائے، اور بغیر کسی کی کاٹنے کی اس کے تختے بن جائے، بغیر کسی بنانے کی اس بن جائے کشتی بن جائے، اور پھر بغیر کسی نہ خدا ملاح کے وہ اس کو کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر سن لے، وہ اس طرح ہو سکتے جیسے تمہارا یہ نظام کائنات بغیر خدا کے چل رہا۔ اگر بغیر بنانے والے کی ایک چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کی کیسے چل سکتی ہے؟ فبہت الذی کفر، داہری حیران و پریشان ہو۔ واقعی اس مقام پہ جو اللہ کے مخالف ہوتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو حیران و سرگردان کر دیتے، دلیل ہی ختم ہو جاتی۔ جس ابراہیم علیہ السلام خدا کا پیغام لے کر نمرود کے پاس، وہ بھی تو داہری تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آخری دلیل دی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتے غروب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو اس رب کے مقابلے میں دعویٰ رکھتا ہے کہ تو رب ہے تو یوں کر، اسی رب کی مخالفت میں سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں طلوع ہوتے دکھا دے، میں مان لوں کہ تم بھی رب ہو۔
حیران ہوا سرگردان ہوا نمرود، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. حیران سرگردان ہوا، کیا جواب دو؟ واقعی اللہ کسی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. داری سے کہا کہ اب جواب دو، اگر یہ درخت کشتی اس انداز سے نہیں بن سکتی تو یہ کائنات اس انداز سے کیسے بن سکتی، چل سکتی؟ اتنی بڑی کائنات ایک معمولی گاڑی چلانے والی بغیر چلانے والے ڈرائیور کے چل نہیں سکتی، تو پھر اتنا بڑا کائنات بغیر کسی، اور پھر اس نظام کو چلانے والا بھی ایک ہے. اگر خدا نخواستہ دوسرا کوئی ہوتا تو دونوں میں لڑائی اس بات پہ ہوتی کہ فلاں علاقے میں بارش برسانا ہے، وہ کہتے نہیں وہ مجھے نہیں مانتے، وہاں بارش نہیں برسے گی. یہ دنیا کا حسن، یہ دنیا کا خوبصورت نظام زندگی جو چل رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعی اللہ ایک ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی اس کا مشیر ہے. تدبیر بھی اسی کا، تصرف بھی اسی کا، خالق بھی وہ ہے، پالنہار بھی وہ ہے. میرے محترم دوستو، اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے. فرشتے اللہ کے ساتھ اس کام میں تصرف والے نہیں ہیں، بلکہ یہ نظام اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے. تو جس وقت سر معراج پر گئی فرشتوں کی ڈیوٹی روک دی گئی، کائنات کا نظام رک گیا تھا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیدار کرنے کے لیے. جب دیدار ہو گیا فرشتے مطمئن ہو گئے، سب کے سب نے، جتنے بھی اللہ کی تخلیق ہے فرشتوں میں، سب نے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کیا. اس لیے اللہ نے آپ کو محبوب کل جہان بنایا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک اونٹ آ گئی بب اپنی زبان میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف دیکھ رہے، فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ کہ رسول اللہ یہ تو فلاں کا اونٹ، بلاؤ اس کو. جب آیا حضور نے فرمایا بھائی یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میرا مالک کانے کو کم دیتے ہیں، کام زیادہ لیتا ہے، کیوں ایسے ظلم کرتے ہو؟ جتنا کام ان سے لیتے ہو اتنا کھلا دیا کرو. کہ رسول اللہ واقعی اس نے صحیح شکایت کی، آئندہ آپ کو شکایت کرنے کا موقع نہیں دیا. سبحان واقعات سے کتابیں بڑی صحیح واقعات سے، کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں. اللہ نے یہ دکھانا ہے کہ میرا حبیب کتنے بلند مقام پر فائز ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ایک بات میں نے یہ کی تھی ذہنوں میں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا قرآن مجید میں، بلکہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صفاتی نام سے پکارا، نام لے کر نہیں پکارا. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. یاسین، اے میرے یاسین، انک لمن المرسلین. کوئی مانے یا نہ مانے، تیرے رب گواہی دیتے کہ تو اس کے رسولوں میں سے. طاسین، طٰہٰ، یہ سب حضور کی صفاتی نام ہے. اللہ نے انہی ناموں سے قرآن میں پکارا، کہیں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. ادب کا مقام ہے. بس مسئلہ یہ ہے ہم یا محمد کہنے کی منکر نہیں ہیں، یا رسول اللہ کہنے کی منکر نہیں ہیں. ادب جو اللہ نے کی ہے وہ ہم کر نہیں سکتے. اللہ یہ فرماتے میرے حبیب کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرو جو اسمائے صفات ہے اللہ نے اس کے ذریعے پکارا. اور لفظ اللہ، یا اللہ، سبحان اللہ، اس میں تو اللہ کی محبت کی انتہا ہے. جس نے زندگی میں ایک دفعہ اللہ کہا ہو، تمہیں کیا پتا اس لفظ سے اللہ کتنے راضی اور خوش ہوتے ہیں، کس قدر اپنی رضا کا پروانہ عطا فرماتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک واقعہ ہے. ایک شخص سے بہت اس کا سمجھایا، سمجھ میں بات نہیں ہے. بت کے سامنے یا صنم، یا صنم، یا صنم، یا صنم، یا صنم، صنم صنم پکارتا رہا.
80 سال 70-80 سال تک اس نے اس معبود کی عبادت اس انداز کی، یا سلام یا سلام۔ ایک دن اون کی حالت میں تھا کہ یا صنم کی جگہ یا سمد لفظ سے نکلا، یعنی اون کی حالت میں تھا، یا صنم کہہ رہا تھا یا سمد نکل گیا۔ سمد تو اللہ کی ذات ہے، بے نیاز۔ تو اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا کہنا چاہتا؟ کہ فرشتوں نے کہا اللہ 70 سال سے یا صنم کہہ رہا ہے، اور بول سے نیند کی حالت میں اس کی زبان سے یا سمجھ نکل گیا، تو پھر بھی کہہ رہا ہے کہ لبیک یا عبدی۔ اللہ نے عرض کہ میرے فرشتوں 70 سال سے وہ صنم کو پکار رہے، صنم تو جواب نہیں دے رہا ہے، ان میں جواب دینے کی اہلیت نہیں ہے، بول سے صحیح اس کی زبان سے میرا نام نکلے تو صحیح، میں بھی جواب نہ دوں تو مجھ میں اور صنم میں کیا فرق ہے؟ میرے محترم دوستو، کبھی اس کے نام کو پکار کر مانگو تو صحیح۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا ہو جائے، اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ کہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اس کو 3 دفعہ پڑھے، پھر جو دعا مانگے گا، جو مشکل ہوگا، اللہ آسان فرمائے۔ صرف 4 نام اللہ کے اس میں صفات ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ 4 نام عصر کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی جو بھی مشکل ہے اللہ کے سامنے رکھتے، جو بھی تکلیف ہے اللہ کے سامنے رکھتے، دنیا کی مشکلات ہے، بیماری کی تکالیف ہے، رزق کی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، جو بھی پریشانی ہے، ایک دفعہ صرف، یعنی عصر کے بعد۔ لیکن یہ بھی فرمائے یہ جمعے کے دن کا عمل ہے، جیسے آج جمعے کا دن ہے، آج عصر کی نماز کے بعد یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ کو انتہائی مقبول وقت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے ہر نام میں حکمت اور وسعت۔ اور کریم کے کیا معنی چلے؟ یا اللہ، یہ الوہیت کی معنی میں ہے۔ سبحان اللہ، آج تک بہت سے لوگ ایسے آئے جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کسی نے اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ نے کسی کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ ہوں۔ یہ کہا انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ یہ کہا میں تمہارا خدا ہوں، جیسے کہ آتش پرستوں کے ہاں یہ قانون۔ یا ایک مولوی صاحب شاید بیٹے تو کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ خدا کا لفظ نہ کہا کرے، آپ اللہ کہا کرے۔ میں نے کہا کیا پریشانی؟ کہتے یہ خدا آتش پرست کہتے ہیں کہ وہ نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں، ہم خدا اس طرح نہیں کہتے جسے آتش پرست کہتے، میں جب خدا کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اس سے میرے دل میں مراد اللہ ہوتا ہے۔ نیت کی بھی بات ہے نا، میری نیت میں غیر اللہ کا لفظ ہوتا نہیں ہے، میرے دل میں ہوتے ہی اللہ ہے۔ کبھی زبان سے فارسی میں لفظ خدا نکل گیا، لفظ خدا لفظ ٹھیک ہے فارسی کا ہے، عربی میں اللہ۔ وہ کہتے کہ جب کوئی عالم کوئی خدا کہتا ہے میرا دل تڑپ جاتا ہے کہ لفظ خدا کوئی نہ کہے، بس لفظ اللہ کہے۔ میں نے کہا آپ کی بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، بس نیت کی ہے۔ تو آج تک اللہ ہونے کی کسی نے دعویٰ نہیں، اور اللہ کا لفظ ایسے ہے کہ توڑ دو یہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ 4 الفاظ ہیں اس میں، الف لام لام ہا، یہ 4 الفاظ ہیں۔ اگر اس میں الف کو اڑا دو للہ، پھر بھی لفظ اللہ کا معنی دے گا۔ اگر اس کے بعد الف لام دونوں کو اڑا دو، خالی 2 لفظ آخری رہ جائے، تب بھی نام اللہ ہی دے گا، لہو لہو ما فی السماوات والارض۔ اگر یہ تینوں اڑا دو، ایک ہا کو چھوڑ دو، ہو اللہ احد، تو اللہ للہ لہو ہو معنی اللہ ہی کا دے گا۔ جتنے اس کے ایک ایک لفظ ہٹاؤ، یہ اپنے معنی میں کوئی فرق نہیں لائے گا۔ یہ خوبی ہے اس لفظ اللہ۔
یہ خوبی ہے اس لفظ اللہ رحمان میں. بات پرانی ہو گئی. رحمان رحیم یہ صفت ہے اللہ کی، یعنی رحم کرنے کی صفات ہے، لیکن رحمان کا تعلق دنیا میں ہے، رحیم کا تعلق آخرت میں ہے. رحمان کی صفت میں وسعت ہے، رحیم میں گہرائی ہے دونوں لفظ اللہ کے رحم سے مشتق. رحمان وسیع ہے پوری کائنات پر، جہاں جہاں اللہ کی ذات ہے وہاں وہاں لفظ رحمان اللہ کی یہ صفات کھلی ہوئی نظر آتی. اگر یہ دنیا کے لحاظ سے لفظ رحمان نہ ہوتا، خدا کی قسم امریکہ کے کفار، یورپ کے کفار پانی کے ایک ایک بوند کو ترس جاتے. دہری ملت کفریہ، ہندو، سکھ ایک ایک بوند اور ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کو ترس جاتے. لیکن اللہ پاک کے لفظ رحمان جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے، وسعت ہے اس میں، خوب وسیع سمندر کی طرح پھیلا ہوا ہے، لیکن گہرائی اس میں نہیں ہے، گہرائی رحیم میں ہے. اس لیے رحمان کا تعلق دنیا سے ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق سے محروم نہیں. رحیم اس کا تعلق پھر آخرت میں ہے، اس سے گہرائی مراد ہے. پھر اللہ کی رحمانیت اتنی گہرے ہو جائے گی، صرف یہ ایمان لانے والوں کے لیے خاص ہوگی آخرت میں، اس میں دیگر اقوام شامل نہیں ہوں گے. یہ لفظ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگا. اور کریم کے معنی وہ اللہ جو ایک شخص آ رہا ہے، کسی مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اور وہ ارادہ کر کے آ رہا ہے کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں. اللہ اتنے کریم ذات ہے کہ آنے والے کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آنے والے کی مدعا کو قبول کر لیتا ہے، جان لیتا ہے میری بندے کی پریشانی کیا ہے. ابھی بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوتا، اللہ فرماتے بس میرے بندے تیرے آنے کو ہم نے دیکھ لیا، تو کس مقصد سے آ رہا، تیری پریشانی کیا ہے، ہم نے بس ابھی تیرے ہاتھ اٹھیں گے، مانگو گے، ہم نے مانگنے سے پہلے تمہیں عطا کر دیا. یہ معنی ہے لفظ کریم کی. تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات بہت عظیم ہے، اور اس نے یعنی اس میں جتنے انسان لفظ اللہ کے ساتھ اللہ کو پکارے. میں سب سے نقشبندی میں اکثر یہ سبق دیتا ہوں، میں کہتا ہوں 3 طریقے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے. ایک وہ مراقبہ ہے، خاموشی ہے، جو ہم دل میں تصور کرتے ہیں. جو جمعے کے بعد الحمدللہ ایک مجلس ذکر کا سلسلہ جاری ہے، تو اس میں ہم مراقبہ کرتے ہیں، یعنی دل کا ذکر، کہ دل میں توجہ کیجئے، دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑکن لفظ اللہ. صحت مند انسان کا دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. گویا 1 منٹ میں ہر انسان کا دل 72 مرتبہ اللہ 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 کہہ رہا ہے. کتنے دفعہ یہ لفظ اللہ کہہ رہے ہیں دن میں، سبحان، بہت بڑی تعداد. یہ ذکر قلبی ہے، دل کا ذکر. حضرت فرماتے، خود اللہ فرماتے قرآن مجید میں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قیامت کے دن قلب سلیم لے کر آئے گا، اللہ کی نظر رحمت اس بندے پر خاص ہوگی. قلب سلیم والا کون سا بندہ ہے؟ جس کا دل ہم وقت اللہ کے ذکر میں رہا. بیٹھے ہو، کوئی نہیں ہے، بس متوجہ ہو جائے. اگر کوئی آئے بات کرے، بات کر لے. خاموش ہو. وہ ایک جگہ لکھا ہوتا ہے، بسوں میں ایک اسٹیکر لکھا ہوتا ہے، یا کسی موٹر پر کسی نے، بڑا بہت اچھا لفظ ہوتا ہے کہ خاموش رہنے سے اللہ کا ذکر بہتر ہے. کتنے پیارا جملہ لکھا ہوتا ہے، خاموش رہنے سے اللہ کا ذکر بہتر ہے. اور دوسرا طریقہ ذکر کا یہ ہے، جب اس میں کمال کو پہنچے پھر یوں نفی اس بات، لا الہ الا اللہ، لا کوئی نہیں ہے، الہ معبود اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر ضرب دل پر لگا الا اللہ، مگر ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. یہ نفی اس بات کا ذکر ہے. یہ سلسلہ نقشبندی کا دوسرا سبق ہے، یہ جتنا ہو سکتا. اور تیسرا سبق کیا ہے؟ بیٹے بس ضربے لگا، اللہ 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 اللہ، تعداد 10,000 20,000 کوئی نہیں، اتنا آسان ذکر ہے. یہ 3 طریقے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، اللہ کے رضا. بہرحال
ایک صفت کا تو ذکر ہو گیا، باقی انشاءاللہ زندگی رہی آنے والے جمعے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔